جیسے کہ ہم گزشتہ جمعے پہنچے تھے طواف تک، اور طواف سے ملتزم تک، اور حجر اسود تک، جس کے حقائق کچھ بفضل تعالی بیان ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھا۔ کیا اور جگہ پڑھ لیں تو بشرط بھیڑ ہو، لیکن نیت ہو تیری کہ اگر یہاں جگہ ملتی تو میں یہیں پڑھتا۔ اگر بھیڑ ہے تو کہیں بھی آپ حرم میں پڑھ سکتے ہیں عذر کے تحت، ورنہ کیوں؟ تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اس ملت پہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے جس کا قرآن میں بیان ہے، تو اس ملت پہ ہے۔ اس مقام کو پوچھ، اس مقام کو پوچھ کہ اس مقام والے نے بیوی کو کہاں چھوڑا اس کے حکم پر، معصوم بچے کو کہاں چھوڑا جہاں پرندہ نہیں تھا، وادی ذرہ پانی کا قطرہ۔ تو پوچھ، تو بسا کے آیا ہے اولاد کو دل میں، طواف کے وقت بھی تجھے بچہ یاد آتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا، اس کو چھوڑ کے آیا۔ تھوڑی دیر کو خالق کو یاد کرنے میں اس کو نہیں بھولتا تو دوست جہاد میں کیا بھولے گا، اور اللہ کے تعلق میں تو کیسے اس کو بھولے گا؟ اس کو رسالت کے دائرے میں نبھانا تھا، توحید کے دائرے میں نہیں نبھانا تھا۔ 1400 سال کے بعد تیرا حج بقول ایک اللہ والے کے بازارو ہو گیا، فرمایا بازارو حج۔ جی ہاں، بہرحال انشاءاللہ یہ تیسرا جمعہ اللہ توفیق دے تو چوتھے جمعے پر بھی اس کی حقیقت بیان پڑھیں گے، جب تک کہ ایام حج ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہاں سارا خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ 2 وجود سے اللہ نے تعمیر کرایا، ایک ابراہیم علیہ السلام کہ یہ اعزاز کیوں ملا؟ کہ انہوں نے چند کلمات میں اپنے آپ کو استقامت اختیار کر کے پاس ہو۔ اسی معمار کو نہیں بنایا، معمار نبی کو بنایا جو جلیل القدر نبی ہے کہ یہ میرا گھر نبی کے ہاتھ سے تعمیر ہو۔ نبی کا بیٹا بھی نبی اسماعیل ذبیح اللہ، جس نے گردن کو آکے کر دیا کہ اللہ کے لیے کاٹ لو، آج تو تیرا بیٹا تیری گردن کاٹ لے گا، اس لیے تم اس کو اسباب والا بنایا ہے۔ اگر اس کو تو سروانی نہیں سلا دے گا، حلوے نہیں کھلائے گا تو یاد رکھنا تیری کھوپڑی ٹالے گا، تجھ پہ ہی کیس کرے گا۔ علی کے مال کا متوالا تو ہے تو وہ بھی متوالا ہے، تو اس سے یہی امید باندھے گا۔ انہوں نے کہا اسماعیل اسلام میں ایسا حکم جو بچوں کو ذبح کرو، سب ڈاکٹر ہو گیا، سچا کر کے دکھایا، اس لیے کہ نبی کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ترجمہ ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی تعبیر ہوتی۔ دونوں کو ماشاءاللہ اللہ اسماعیل علیہ السلام گارا بنا کے دیتے، مقام اونچا، پتھر پہ پیر رکھتے ہیں، جو اوپر چنائی ہوتی ہے پتھر اونچا جا رہا ہے، لفٹ بن رہا ہے، لفٹ ہے۔ اللہ اللہ کیسا معجزہ، پتھر لفٹ بن رہا ہے، ابھی بھی وہ پتھر موجود ہے۔ ابھی تو شیشے کے اندر اس کو لے لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدم اس کے اندر جمے ہوئے صاف نظر آ گئے۔ لیکن دوست تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا یا تو ان کی ملت کے ذریعے اپنی زندگی میں کچھ خاکہ پیدا کرنے کے لیے ارادہ کیا؟ تیری اولاد کو تو کہاں استعمال کرتا ہے؟ تو بتا، تیری سنسار کی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے یا ان کی خود کی روحانی زندگی کو مرتب کر کے تیرے لیے ہماری ساتھ کمائی کا ذریعہ بناتا ہے؟ نہیں، معاف کرنا، تو اولاد کو کہاں سے کہاں بیچ دیتا ہے، اس کی جدائی کو برداشت کرتا ہے۔ لندن 5 سال بیچ دیا، فلاں جگہ 2 سال بیچ دیا، جی ہاں، لیکن اگر یہ مسجد میں 2 گھنٹے ٹھہرتا ہے تو آگ بگولے ہو جاتا، فقیر بننا ہے۔
یہ کس نے تجھے بتایا؟ حضرت اللہ تجھے خوب پہچانتا ہے اور تجھے پہچان کے ہی جزا اور سزا دیں گے. نوٹ کرنا، یہ ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے. یہ جو احکامات دیے تھے وہ بننے کے لیے دیے تھے، قدم قدم پر سبق تھے، ترقی کی منزلیں تھی، حقائق کی منزلیں تھی. ورنہ تو بشر کا حکم سمجھا جاتا جس میں کچھ نقطہ نفع کا ہوتا، یا تو کل کا مقام ہے. خدا پاک کی قسم، جو عوامل فرض اور واجب کے درجے پر ہیں اس سب کو اپنانا ہے، لیکن انقلاب دل میں لانے کے لیے ایک امر ہے اللہ کا، بیٹھ جائے دل میں تو انسان میں انقلاب پیدا ہو جائے. تجھے یہ یقین ہو گیا کہ خدا کے حکم میں کوئی طاقت نہیں، جب تو اس سے روگردانی کرتا. تجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ رائفل میں طاقت ہے، رائفل کی گولی سے بھاگتا ہے، وہ آ گیا زد میں وہ مرتا ہے، رائفل کی گولی سے مرتا ہے. تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ایک گولی جہنم میں نہیں ڈالتی، ایک احکام کا چھوٹ جانا جہنم تک پہنچا دیتا. جو جہنم کی راہ نہیں دکھاتی اس سے کانپتا ہے، اور جو جہنم کی راہ دکھاتی ہے اس سے کانپتا نہیں. زبانی خرچ بہت کرتا، اس لیے کہ تو اپنی ذات پہ محنت نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی ذات پہ محنت نہیں کرتا. اسباب اپنی ذات کے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن اپنی ذات پہ محنت کرنا احکامات الہیہ کو یعنی ایمان اور اسلام کو لے کر اور سیکھ کر اور پا کر تو محنت نہیں کرتا. اس لیے تیرے اسباب کے ذریعے اللہ تیرے ارد گرد کے خاکے کو بنا دیتے اور تجھے بگاڑ دیتے. اس لیے ایک سبب بنانے کے لیے نہیں آیا، سبب تو انسان کی خدمت کے لیے آیا ہے. مخدوم کو خادم نہیں بنا سکتا دوست، انسان کو صرف اللہ کی ذات بناتی ہے اور وہ اپنے عوامل کے ذریعے سے بناتی ہے. اب تو کہاں سارا ایک سوچ لے میری زندگی اور تیری اور امت کی زندگی کو کس فتوحات کا ارادہ رکھا ہے. عذاب کے اعمال عذاب لائیں گے، سب سے بڑھ کر عذاب سن لینا آپس کا ٹکراؤ ہے. جب مسلم کے دل میں سے مسلم کی محبت اور اتحاد نکل لے تو فقیر کے الفاظ لکھ لینا کہ آسمان والا سب سے زیادہ ناراض ہے. پتھر برستے، وبائیں آتی تو قدرے کچھ امید تھی، لیکن آپس کا اتفاق سب سے اللہ خود قرآن میں فرمایا ہم انہی میں سے گروہ کو کھڑا کر کے قتل کروا دیتے. سب سے بڑھ کر سخت آپس کا ٹکراؤ. کہ کیوں؟ کہ ٹکراؤ اس لیے کہ تو نے خدا سے جوڑ نہیں رکھا. جب اللہ سے تیرا جوڑ نہیں ہے تو آپس میں جوڑ مقدر کبھی نہیں کرتے. جو اللہ کا نہیں وہ مخلوق کا نہیں، وہ کسی کا نہیں دوست. تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، یہ نوٹ کرنا. مولوی شاگرد کا نہیں، شاگرد مولوی کا نہیں، پیر مرید کا نہیں، مرید پیر کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں. تو دیکھ لے روزانہ کی تنقیدیں، جھگڑے، سارے خاکوں میں نگاہ اٹھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ جو انسان اللہ کے لیے پیدا کیا اس کو راضی نہ کیا، اس سے تعلق نہیں باندھا. ایک بے وقوفی کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان اور کا ہے. اس وقت چھوڑا رہا. یہ جو حج کا امر صاحب استطاعت کے لیے مقام ابراہیم پر ماشاء اللہ نماز پڑھا کر صفا اور مروا پہ لے جاتے. من شاعر اللہ، جیسے نماز شاعر اللہ ہے، بیت اللہ شاعر اللہ ہے، اس طرح صفا اور مروا شاعر اللہ. وہ خدا کی نیک بندی. تجھے عورتوں کو سکھانا تھا حضرت عائشہ علیہ السلام کا سبق. تیری مستورات اگر حج کو ہوتی تو تو اس کو دوڑنا ہی سکھاتا ہے تھا. ہم نے تو دیکھا، میں نے کہیں نہ کان سے سنا نہیں دیکھا کہ کوئی پہاڑی پہ ٹھہر کے عورت کو سمجھا رہا ہو
کہ دیکھ حاضر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل. چونکہ ہمیں ماشاء اللہ روک لیتی ہے. اگر 2 گھنٹے لیٹ ہوتے ہمارا حق نہیں ہے. تو اس حاضرہ کو پوچھ لے, تو اس کو پوچھ لے دے کہ انہوں نے تنقید نہ کی شوہر پر کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو. اللہ اکبر. یوں چھوڑا تھا جب بیت اللہ شریف ہے جہاں آب جھمجھم نکلا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اتنی عزت حاضر علیہ السلام کے وجود کو دی یا اس وجود سے نکلنے والی قربانیوں کو دی. آدمی وجود سے معتبر نہیں بنتا, قربانیوں سے معتبر بنتا. یاد رکھیے کوئی جانور حلال ہے لیکن وہ چھری کے نیچے نہ آیا تو وہ حرام, اور چھری کے نیچے آیا لیکن اللہ اکبر نہ پڑا اور غیر اللہ کا نام لیا تو بھی حرام. حلال حرام ہو جاتا. اس طرح حضرت انسان اعجاز کے لیے پیدا ہوا لیکن احکامات الہی پر قربانیوں پہ نہ آیا تو اعجاز کی بجائے یہ جہنم کے قابل ہو جاتا, چاہے مسلم کیوں نہ ہو. بیاں سمجھنے کی بات یہی ہے دوستوں بزرگوں کہ مجھے کیا بنانا ہے. ضروریت کے اعتبار سے سب کچھ بنانا ہے اور کوئی ضروریت فرض نہیں. ایک بھی ضرورت کی چیز فرض ہو تو مجھے بتاؤ. نہیں, بریانی فرض نہیں ہے, دال فرض نہیں ہے, کوئی شے فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت نہیں. تمہیں بڑا وزن دے کے کفر کا نظام اسلام میں داخل کر دیا. جو حاضر ہے تیرا مقدر ہے اور جو غیر حاضر ہے وہ تیری محنت ہے, وہ یقین اور ایمان ہے. یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, سب کچھ. اس میں نور ہے, کسی سبب میں خدائے پاک کی نور اس لیے کہ 4 عناصر سے مرکب. آگ ہوا مٹی اور پانی سے ہے اور یہ سفلی ہے, سفلی نیچے سے چل. تیرا وجود بھی سفلی ہے, گندا ہے. تو ماں کے نیچے سے نکلا ہے, باپ کے نیچے سے گیا ہے. یہ دونوں ناپاک شکلیں ہیں. یاد رکھ اس بات, جو نیچے گر جائے تو بھی ناپاک ہے. تم سفلی تیرا جسم لیکن تیری روح علویت سے تعلق رکھتی ہے. یہ اوپر سے آئی. اللہ اوپر والے کو بنا تو اوپر جائے گا, نیچے والے کو بنائے تو قبر میں سڑ کر عذاب میں پڑ جائے. جلدی کر, جلدی کر. مکان بنا کے کیا خوش ہوتا ہے, مکی کے حیثیت سے بنا. آنکھ بنا کے کیا خوش ہوتا ہے, حیا بنا. زبان بنا کے کیا خوش ہوتا ہے, اس میں گویائی سچائی کی پیدا فرما. جسم کو صفات بخش, لیکن اس وقت ہوگا جو اندرون بنے